نحمد کو یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سورہ کہف قرآن کریم کی چند مشہور صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین کی توحید کی خاطر اور بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے چند نوجوانوں کے غار میں چھپنے کے واقعے کو بڑی شرح بسط سے بیان کیا گیا ہے۔ بڑی وضاحت سے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی گئی۔ اس سورہ طیبہ کے 12 رکوع، 110 آیات، 1577 کلمات اور 6360 حروف ہیں۔ قرآن مجید کے 15ویں سپارے کے 13ویں رکوع سے شروع ہو کر 16ویں سپارے کے 3 رکوعات پر محیط اس سورہ مبارکہ میں ویسے تو کئی مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، مگر اس کے چند اہم عنوانات کی فہرست حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کے دلائل اور شرک کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ نمبر 2، قرآن حکیم کی خصوصیات اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور عبدیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اصحاب کہف کے واقعے کو بڑے تفصیلات کے ساتھ اور حقیقت پر مبنی بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 5، اس سورہ مبارکہ میں 2 باغوں والے کا واقعہ اور اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا سجدہ اور ابلیس کا انکار وہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ واقعہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام اور حضرت خضر کی تفصیلات اور حقائق بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس میں واقعہ ذوالقرنین کو بھی بیان کر دیا گیا۔ نمبر 9 پر بدعت کے بارے میں اور شرک کی مذمت بیان کر دی گئی ہے۔ نمبر 10، عقیدہ آخرت اور ملاقات الہی کے اثبات، تلک عشرۃ کاملہ۔ محترم سامعین، یہ تھی سورہ کہف، جس کو ہمیں ہر جمعۃ المبارک کو پڑھنا چاہیے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا